إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اور ان 38 آیتوں سے لے کر کے 41 آیتوں تک ظاہری طور پر مخاطب ایمان والے ہی ہیں، اگرچہ اس کے پشت پر پیچھے منافق بھی ہیں، لیکن یہ جو ڈانٹ ہے تھوڑی سی ایمان والوں کو. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جنگ ایسے وقت میں ہوئی جبکہ موسم بھی سازگار نہیں، جبکہ مدینہ کے حالات بھی سازگار نہیں، دور اتنی، اور اوپر سے صحابہ کرام نے بے شک آج تک بڑی جنگیں کی تھیں، لیکن یہ دنیا کی سپر پاور جس کے پاس ریگولر آرمی، عربوں کے ہاں ریگولر آرمی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. وہ تو قبائل تھے، جب اعلان ہوتا تھا تو ان کے جوان دوڑ کے پہنچ جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے. جوان تو جوان، یہ 120 سال کا بوڑھا بھی آگے جنگ کرنے کے لیے. تو ان کا مزاج تھا جنگوں کا، ان کے ہاں کوئی آرمی کا تصور نہیں تھا. مگر روم کے پاس مستقل آرمی جن کو جنگ کی ٹرینر تھی. یہ سارے حالات مل کر کے ایسے ہوئے کہ صحابہ کرام بھی شروع میں کچھ تشویش میں پڑ گئے، سارے نہیں، بعض صحابہ کرام کے کیسے یہ جنگ ہوگی، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ پیش آ گیا. لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم آ گیا اور پھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترغیب فرمائی تو سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے، سوائے 10 حضرات کے کوئی پیچھے نہیں رہا. اور وہ دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ شاید کسی دور میں کسی نبی کی امت ایسا نمونہ شاید نہ پیش کر سکی ہو جو صحابہ کرام نے غزوہ تبوک میں پیش کیا. اور 30,000 کا لشکر لے کر جب آپ روانہ ہوئے مدینہ سے اور پھر تبوک پہنچے تو آپ کی استقامت اور آپ کی اس ہمت کو جب رومی حکومت نے دیکھا تو رومی حکومت بارڈر سے بھاگ گئی اور وہ جنگ کے لیے مقابلے پر نہیں آئی. آپ 20 دن تک وہاں قیام فرمائے رہے اور ان کو للکارتے رہے، مگر وہ میدان کے لیے نہیں آئے. آخر 20 دن کے بعد آپ واپس آ گئے. اسی کا نتیجہ رہا کہ اس کے بعد جو بھی رومیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں وہ خوف اور دہشت میں ہمیشہ مبتلا رہے. یا ایھا الذین آمنو، اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ اس سے 1-1.5 سال پہلے ہی موتا کی جنگ ہو چکی ہے، اور موتا کی جنگ میں بے شک ایمان والوں کو کوئی واضح فتح تو نہیں ملی تھی، لیکن 3,000 کا لشکر ان سے جنگ کر کے صرف 12 لوگوں کی شہادت کی قربانی دے کر کے واپس خیریت کے ساتھ مدینہ آ گیا اور ان کے سینکڑوں لوگ مارے گئے. یہ اسی کا نتیجہ تھا، ان پر خوف طاری ہو گیا، دہشت بیٹھ گئی، ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو مقابلے کی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں، میری اپنی کوئی رائے نہیں، میں ہمیشہ بڑوں کی رائے نقل کرتا ہوں. اکثر فرماتے ہیں کہ مخاطب ایمان والے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ منافق ہیں، لیکن کہا نہیں، انداز ایمان والوں کا ہے. اے ایمان والو ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے لکم تم سے، انفروا، نکلو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم، تو تم بھاری ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، کیا ہو گیا، تمہیں آخرت کی ضرورت نہیں، من الاخرتی، آخرت کے مقابلے میں نکلو اللہ کے راستے میں، تمہیں آخرت کی طلب ہے، آخرت چاہیے تو اس کے راستے میں قربانیاں دو. فما متاع الحیات الدنیا، تو نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان، فی الآخرتی، آخرت میں یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا سا. ہے ہی کیا دنیا کی زندگی اور دنیا کا سامان، مسئلہ تو آخرت کا ہے. الا تنفروا، اور سنو، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو سخت سزا دے گا. وہ سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رومی آ کر مدینہ پر حملہ کر دیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں لائے قومن، ایسے لوگوں کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں، دوسروں کو ایمان کی توفیق دے دے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور سنو، الا تنصروہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے ہو اس کی، یعنی اللہ کے دین کی یا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ سوچو ذرا. فقد نصر، تو یقیناً مدد کر چکا ہو ان کی، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ. اذ اخرجا، یاد کرو جب نکالا تھا ہو ان کو، الذین، ان لوگوں نے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، مکہ سے نکالا. اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت میں اکثر صحابہ کرام آپ سے پہلے مدینہ ہجرت کر چکے تھے.
اب مکہ کے اندر یا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یا چند وہ صحابہ کرام تھے جو اس قدر بیچارے بے بس تھے کہ نہ ہجرت کرنے کا ان کے لیے حالات تھے اور نہ مکہ والے ان کو ہجرت کرنے دے رہے تھے۔ ان حالات میں اگر وہ میرے نبی پر حملہ کر دیتے، تم میں سے کون وہاں بچا رہا تھا؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کے جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے تو اس کو ذرا سوچو، ثانی اثنین، اس حال میں کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، آپ کے ساتھ ایک حضرت ابوبکر صدیق، کوئی اور نہیں، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اذ یقول، یاد کرو جب آپ فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، اسی آیت کی وجہ سے کہا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے لصاحبہ، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کب فرما رہے تھے؟ جب ابو جہل کی پارٹی تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اب ان میں سے اگر کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا، چونکہ یہ اوپر ہیں اور ہماری غار نیچے ہے، تو سیدھے اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اللہ نے ان کو یہاں سے واپس پلٹا دیا۔ انہوں نے غار کو دیکھا کہ اس پر کبوتری کا وہ گھونسلہ بنا ہوا ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ اس میں انڈے بھی ہیں، اور ایک نے وہ ساتھ میں مکڑی نے جالا بھی لگا رکھا ہے۔ تو یہ سارے احوال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ اس غار کے اندر کوئی ہوگا، اگر کوئی اندر جاتا تو یہ کبوتری کا گھونسلہ کیسے رہتا، اور ساتھ میں کبوتری کا گھونسلہ بھی نہ رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جالا لگا رکھا ہے وہ کیسے رہتا یہاں پر؟ اس کا مطلب کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فانزل، تو اتارا اللہ تعالیٰ نے سکینت ہو، اپنے اطمینان کو، کن پر اتارا؟ علیہ، ان پر، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی بھی، جنود، ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے، انہی کو میں نے کہا وہ فرشتوں کا لشکر تھا جنہوں نے ان کو واپس موڑ دیا۔ وَجَعَلَ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، کلمت الذین، ان لوگوں کی بات کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، کر دیا ان کی بات کو، سفلا، نیچے رہنے والی، ان کا فیصلہ نیچے رہ گیا، نہیں وہ اپنے فیصلے میں کامیاب ہو سکے۔ وکلمت اللہ، اور اللہ کی بات ہی العلیٰ، وہی تھی اونچی ہونے والی، واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا، اے ایمان والو نکل پڑو تم، خفافا، اس حال میں کہ تم ہلکے ہوں، ثقالا، اس حال میں کہ تم بھاری ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ جس کے پاس سفر کا کم خرچہ ہے وہ بھی نکلے، اور جس کے پاس زیادہ خرچہ ہے وہ بھی نکلے، سب نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو تم اللہ کے راستے میں، چاہے بھاری ہوں یا ہلکے ہوں۔ اور یہ مطلب بھی کہ کسی کے لیے اچھے حالات ہیں گھر میں، کسی کے لیے نہیں ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہ بیمار ہے کوئی اور کوئی صحت مند ہے لیکن بیمار چل سکتا ہے تو نکلے وہ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو تم بھی، اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور یہی حکم ہو گیا کہ آئندہ بھی اگر اس طرح کا کہ حالات بن جائیں تو پھر سب کو نکلنا ہے۔ لو کان عرضا، فرمایا اب یہاں سے منافقوں کا تذکرہ، فرمایا یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عجیب امتحان میں مبتلا کر دیا، ورنہ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا قریبی سامان، مطلب لو کان عرضا قریبا، اگر یہ معلوم ہوتا کہ سامان ملے گا، غنیمت ملے گی، وسفرا قاصدا، اور ہوتا سفر درمیانہ، بہت لمبا سفر نہ ہوتا، لتبعوک، ضرور وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑتے، کون؟ منافق، ولیکن بعدت، لیکن بعدت دور ہو گئی، علیہم، ان پر، الشقۃ، مشقت، اور بعد نے ترجمہ کیا مسافت، شقہ کے معنی مسافت، دور ہوگی مسافت، بہت دور جانا پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ یہ لیت و لال کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں، بلکہ گئے نہیں، پیچھے رہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، کون؟ منافق، بِاللَّهِ، اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، قسم بخدا اگر ہم کو طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا، تو ہم ضرور نکلتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، يُهْلِكُونَ، ہلاک کرتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، یعنی ایسی قسمیں کھا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، پہلے تو گئے نہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی قسمیں کھا کھا کر کے جھوٹ،
واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ ہیں۔ یہاں سے منافقوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا چلو اس راستے میں، تو پھر کہتے ہیں 30,000 لوگ تھے شروع میں رجسٹر بنا، لیکن اس کے بعد عام اعلان تھا، نام لکھنے بھی مشکل، تو یہ پہچان بن گئی کہ بس جو اس راستے میں جائے گا وہ ایمان والا، جو نہیں جائے گا وہ منافق ہے۔ تو منافق لوگ آ کر کے عذر بہانے کر کے اجازت مانگنے لگے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرم، جو اجازت مانگتا ہے آپ اس کو اجازت دیتے جاتے ہیں، جھوٹے بہانے کر کر کے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ میری منشا یہ تھی کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو تب بھی ان کو نہیں جانا تھا، آپ نے اجازت دے دی، اب یہ بغلیں بھی بجا رہے ہیں اور مدینہ میں بھی رہ گئے، کہتے ہیں ہم تو اجازت سے بیٹھے ہیں، ہم تو معذور ہیں، ہمارا عذر قبول کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اجازت کے بغیر یہ رہتے تو سب کے سامنے ننگے ہو جاتے، پتہ چلتا کہ یہ منافق ہیں، اسی لیے اجازت نہیں ملی مگر پھر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعد میں فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی تھی، لیکن آپ نے دے دی، تو آپ کو منع تو کیا نہیں گیا تھا کہ اجازت نہیں دینا، اس لیے نعوذ باللہ یہ کوئی گناہ تو تھا نہیں، مگر آپ کے مرتبے کے اعتبار سے اس کو لغزش شمار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان محبت بھی دیکھیں، آپ کے ساتھ تعلق بھی دیکھیں کہ اس لغزش کو بعد میں بیان کیا اور پہلے فرمایا عفا اللہ عنکا، معاف کر چکا اللہ عنکا آپ کو۔ یہ تو آپ سے کوئی لغزش، حقیقت میں لغزش ہے ہی نہیں، کیونکہ لغزش اس کو کہتے ہیں کہ کہا جائے کہ کرو اور نہ کرے، اور کہا جائے کہ نہ کر اور پھر کوئی کام کرے، اور جب آپ کو یہ حکم تھا ہی نہیں کہ اجازت دیں کہ نہ دیں، پھر اگر آپ نے دی تو اللہ نے صرف یہ بتایا کہ نہیں میری چاہت یہ تھی کہ نہیں دینی تھی اجازت، تو یہ تو کوئی لغزش نہیں تھی، مگر آپ کے مرتبے کے اعتبار سے اس لیے پہلے ہی فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے آپ کا مرتبہ۔ لما اذنتا، کیوں اجازت دی آپ نے، لہم ان کو، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا لکا آپ کے لیے، الذین، صاف کھل کر آ جاتے آپ کے سامنے، الذین، وہ لوگ، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا تھا۔ سچ کہا تھا مطلب جب کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ تو دل سے پڑھا تھا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا جو سچے ہوتے تو شمع جل جائے تو یہ ممکن ہے کہ پروانہ کہے کہ میں فی الحال مجھے عذر ہے بعد میں آؤں گا۔ جو سچے ایمان والے ہیں آپ جائیں میدان میں اور وہ پیچھے رہیں اجازت لینے کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا وہ اجازت لے کر کے پیچھے رہیں۔ لا یستاذن، اجازت نہیں مانگیں گے کا آپ سے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا، یوں اصل میں اس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے پیچھے رہنے کے لیے کہ وہ جہاد کریں باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ جو پرہیزگار ہیں وہ تو اس میدان کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ پیچھے کا اجازت رہنے کی اجازت مانگیں گے۔ اجازت کون مانگتے ہیں؟ انما یستاذن، بے شک اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم فی ریبہم، تو وہ اپنے شک میں، یترددون، چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے شک میں متردد ہیں، ولو ارادوا الخروج، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا۔ اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال کیا؟ بہت سارے منافق کہنے لگے دیکھو وہاں جنگ ہوئی نہیں، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم پکا نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر واقعتاً کسی عذر سے یہ پیچھے رہتے تو اس کا مطلب کہ پہلے پوری تیاری کرتے، پھر موقع پر عذر پیش آ گیا اس لیے پیچھے رہ گئے۔ جب انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تو اس کا مطلب کہ ان کے رہنے جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور عذر تو انہوں نے صرف تلاش کیا ہے، بہانہ، ورنہ حقیقت میں ان کے پاس عذر تھا ہی نہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلا، عذر اسی کا معتبر ہے کہ جس نے اپنی طرف سے پورا کام کیا مگر پھر موقع کے اوپر اس کو حالات ایسے پیش آئے کہ وہ کام نہیں کر سکا، اور جو پہلے سے تیاری ہی نہیں کی اس نے عمل کرنے کی اور پھر حالات بھی ویسے بنتے رہے تو اس کا عذر معتبر نہیں۔ فقہاء نے اس کی مثال لکھی، ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت میں سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، اگر اس نے پہلے پوری تیاری کی تھی، سوتے ہوئے پانی بھی رکھا، وضو کے لیے دعائیں بھی کی، الارم بھی رکھا، گھر والوں کو بھی کہا کہ مجھے جگانا،
لیکن پھر سارے بھول گئے اور آنکھ لگ گئی، تو جب آنکھ کھلے گی تو اس کا عذر قبول ہے، نماز پڑھ لے۔ اور ایک آدمی نے سوتے ہوئے بھی الارم بھی نہیں رکھا، گھر والوں کو بھی نہیں کہا، اور سوچا بعد میں پڑھ لوں گا، آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں، فرمایا اس کا عذر معتبر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا تو تیاری کرتے، لَهُ اس کے لیے عُدَّةً اچھی طرح تیاری، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، فرمایا انہوں نے تیاری نہیں کی، لیکن اللہ نے دوسری بات فرمائی، فرمایا تیاری نہیں کی، معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ اندر کے روگی ہیں، یہ دل کے کالے ہیں، اس مبارک سفر میں اللہ نے ان کا جانا پسند نہیں کیا۔ اس سے دوسری بات معلوم ہوئی، جس کو دین کا جو کام کرنے کی توفیق ہو اللہ نے اس کو توفیق دی، اور جس کو نہیں توفیق ملی اس کا مطلب کہ اس کے اندر کچھ خرابی تھی، اس لیے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ ولیکن لیکن کریہا ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے انبعاثہم ان کا جانا آپ کے ساتھ، فثبتہم تو اللہ نے چپکا دیا ان کو، روک دیا ان کو، یہ طوا کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ نہیں، ثبتا تا کے ساتھ ہو تو قدم جمانا، اور طوا کے ساتھ ہو تو روک دینا، ان کو روک دیا اللہ نے۔ وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھے رہو مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، لنگڑے لولے اور بیماروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا اور فرمایا اچھا ہوا کہ نہیں نکلے، اگر نکلتے تو تب بھی کیا کرتے؟ یہ فتنہ اور فساد کرتے۔ لو خرجوا اگر وہ نکلتے فیکم تمہارے بیچ میں، ما زادوا نہ زیادہ کرتے وہ کم تم کو، الا خبالا مگر نقصان پہنچانے میں، ولا اوضعوا اور ضرور بالضرور وہ دوڑاتے، خلالکم تمہارے بیچ میں اونٹوں کو، لفظی معنی اوضع یوضع اذا کے معنی اونٹ دوڑانا، چونکہ ان کے ہاں اونٹ ہیں تو محاورے بھی انہی کے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دو بندوں کے بیچ میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کسی طرح فتنہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ اونٹ دوڑا رہا ہے، تو وہ ضرور بالضرور فتنے کے لیے کوششیں کرتے تمہارے بیچ میں، یبغونکم اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے تمہارے ساتھ، الفتنہ فتنہ آپس میں لڑاتے، کچھ غلط فہمیاں ڈالتے، کچھ نہ کچھ کرتے ضرور۔ وفیکم سماعون لہم اس کے دو ترجمے، وفیکم اور تمہارے بیچ میں ہیں، سماعون بہت زیادہ سننے والے، لہم ان کے لیے، مطلب تمہارے بیچ میں کچھ سادے مسلمان ایسے ہیں جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اگر یہ آتے تو یوں فتنہ ڈالتے کہ ان سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے، وہ ان کی بات مان لیتے، بیچارے سادے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ سماعون ان کے لیے سننے والے ہیں، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، یعنی تمہارے بیچ میں ان کے جاسوس ہیں۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق کہا گیا کہ منافقوں کی بھی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں گئی تھی، مگر کیوں گئے تھے؟ صرف منافقت کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، چنانچہ آگے واقعات آئیں گے۔ گئے تھے ایک طبقہ، تبھی تو ان کے واقعات آئے۔ واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، تبھی تو تمہیں بتا رہا ہے یہ ظالم ہیں، ان کو جان کر کے رکھو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل یہ تمہارے بیچ میں فتنہ کرتے، کیسے؟ کہا پہلے کر چکے ہیں، وہ دن یاد کرو۔ لقد یقیناً ابتغوا تلاش کیا انہوں نے، الفتنة فتنے کو، من قبل اس سے پہلے بھی، کہاں؟ غزوہ احد میں دیکھ لو، حنین میں دیکھ، وہ غزوہ خندق میں دیکھو، ہر موقع پر انہوں نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں۔ وقلبوا اور پلٹا انہوں نے، لکا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، الامور تمام معاملات کو، اگر ان کی تدبیریں کارگر ہو گئی ہوتی تو آپ کی فتح شکست میں بدل جاتی۔ حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، وظہر اور غالب آ گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، وہم کارہون حالانکہ یہ اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ غزوہ حنین میں مسلمان زندہ واپس آئیں اور مسلمان کامیاب ہو جائیں، اور خندق میں کب چاہتے تھے کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں، مگر اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ ومنہم اب قرآن پاک بتاتا ہے کہ عذر کیسا پیش کرتے تھے، فرمایا اس طرح کے عذر تھے۔ ایک منافق کا تذکرہ ہے، اس کے اوپر باقی کو قیاس کر لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون منافق تھا؟ کا جد بن قیس۔ ومنہم اور ان میں سے ہیں کچھ ایسے، من یقول ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، ایذن اجازت دے دے، لی مجھے، ولا تفتنی اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈال۔ یہ فتنے میں کیسے ڈالتے تھے؟ مجھے اجازت دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ کہتے ہیں یہ ایک منافق تھا، جب وہ سب لوگ جانے لگے یہ بھی عذر پیش کرنے کے لیے آیا۔ اس کو پوچھا تجھے کیا عذر ہے؟ اس نے کہا میں عاشق مزاج انسان ہوں،
میں روم جاؤں ان کے ساتھ جنگ کروں، رومی اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لاتے ہیں، میں عاشق مزاج آدمی ہوں، کہیں میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب تم نے ہی مجھ کو فتنے میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا الا یہ کیا عذر کر رہے تھے، کتنے بے شرم، کتنے بے حیا، الا سنو فی الفتنتی، فتنے میں تو سقطوا، وہ پڑ چکے ہیں، یہ جو منافقت کر رہے ہیں یہ کم فتنہ ہے کیا؟ وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو۔ ان کا حال کیا ہے منافقوں کا؟ ان تصب کا، اگر پہنچتی ہے کا آپ کو، حسنتن کوئی اچھی حالت، آپ کامیاب ہوتے ہیں، تسوہم تو بری لگتی ہے وہ ان کو، یہ غم میں مبتلا ہو جاتا، تسو وہ غم میں مبتلا کر دیتی ہے ہم ان کو۔ وَإِن تصب کا، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو مصیبتن کوئی بری حالت، اچھی حالت پہنچتی ہے تو یہ دکھی ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کامیاب ہو گئے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے یقولو تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا، یقیناً ہم نے لے لیا تھا امرنا اپنے معاملے کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی اچھا ہوا ہم گئے نہیں بھائی، ہم نے اپنا انتظام کر لیا ورنہ ہم بھی پھنس جاتے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ واپس مڑتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ یہ اکڑ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اچھی مار پڑی، اچھا ہوا ہم گئے نہیں تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز ہم کو نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو لکھ دی اللہ نے ہمارے لیے۔ او منافقو، جو بات بھی پیش آئے گی ہمارے ساتھ وہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اور سنو، تم ہمارے بارے میں کیا سوچ سکتے ہو؟ یا تو یہ سوچو گے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، اور یا یہ سوچو گے کہ ہم زندہ واپس آئیں گے۔ اگر شہادت نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بھی بہتر، اور اگر کامیاب واپس آ جائیں تو یہ بھی بہتر۔ تو تم جو ہمارے لیے مصیبت سوچتے ہو، ہمارے لیے ہیں ہی دونوں حالتیں بہتر۔ قل، آپ فرما دیجئے، حل تربصون، آ گیا وہ حل جس کے بعد اللہ ہے مانا نہیں، حل تربصون، نہیں انتظار کرتے ہو تم بنا ہمارے بارے میں، الا مگر انتظار کرتے ہو احدى الحسنیین، دو اچھی چیزوں میں سے ایک چیز کا، اس کے مقابلے میں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، اور ہم انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے بارے میں، ان یصیبا، کہ پہنچائے کم تم کو، اللہ تعالیٰ بعذاب، کوئی عذاب، من عندہ، اپنی طرف سے، تم پر کوئی ناگہانی آفت آئے اور یوں تم مرو، یوں اللہ کا تم پر عذاب آئے، او بأیدینا، یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ تمہارا کفر تشت ازبام ہو جائے اور اللہ ہم کو تم سے جنگ کرنے کی اجازت دے دے، اور اللہ تم کو سزا دے بأیدینا، ہمارے ہاتھوں سے۔ کرو انتظار، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ جد ابن قیس جیسے بہت سارے منافق جو ساتھ نہیں گئے تو انہوں نے کہا جی چلیے ہم ساتھ نہیں جا سکے لیکن ہم کچھ چندہ شندہ دے دیں گے آپ کو، اسی کے لیے فرمایا خدا تمہارے چندے کا محتاج نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انفقو، تم خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، لن یتقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منکم، تمہاری طرف سے۔ چنانچہ جد ابن قیس کے لیے ہے کہ یہ کچھ چندہ لے کر کے آیا تو آپ نے فرمایا خدا تمہارا محتاج نہیں۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں نہیں اللہ قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ انکم، بے شک تم، کنتم ہو، قوما، ایسے لوگ، فاسقین، جو فرما برداری سے نکلنے والے ہو، خدا تمہارا محتاج نہیں، نہ تمہارا صدقہ قبول ہوگا۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ پھر اس کی صاف جواب دیا، فرمایا ان کے اندر ایسے روگ ہیں، ان کے اندر ایسے ہیں، ان کے اعمال ایسے خراب ہیں کہ ان کی وجہ سے اب یہ اس کے لائق نہیں رہے کہ ان کا صدقہ قبول کیا جائے۔ کیا ان کے چھپے ہوئے روگ تھے؟ وما منع، اور نہیں روکا ہم ان کو، ان تقبلا، کہ قبول کیا جائے، منہم، ان کی طرف سے، نفقاتہم، ان کے صدقے، الا، مگر اس بات نے روکا، انہم کفروا باللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دل سے کافر ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں، اور جو نہ اللہ کو مانے نہ اللہ کے حبیب کو مانے اس کے لیے پہلے سے طے ہے وہ جتنا مرضی صدقہ کرتے رہے، جو بھی نیکی کرے آخرت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، کوئی کہے نہیں جی نماز تو پڑھتے ہیں، کہا نہیں آتے ہیں نماز کے پاس، الا، مگر وَهُمْ كُسَالَىٰ، اس حال میں کہ یہ سستی کرنے والے ہوتے ہیں، کس مساتے ہوئے نماز میں آتے ہیں۔
یہ اشکال کا جواب ہوا کہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی دل سے نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کے صدقوں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا قرآن پاک نے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں پیچھے بتا چکا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر نماز نہ پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ منافقوں کو بھی پڑھنی پڑتی تھی، لیکن سستی کے ساتھ جاتے تھے اور بس انتظار میں رہتے تھے کب امام سلام پھیرے تو بھاگے ہم۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے ہیں وہ الا وهم کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں۔ اس پر اشکال ہوا اگر یہ اتنے گندے ہیں، ایسے اندر کے کالے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مال اور دولت کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب فلا تعجب، حیرت میں نہ ڈالے کا آپ کو اموالہم، ان کے مال، فلا تعجب، تو آپ تعجب نہ کریں، اموالہم، ان کے مالوں پر، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد پر، کہ اللہ کے نافرمان اور اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے۔ فرمایا دے کیوں رہا ہے پہلے اللہ سے پوچھو نا۔ اللہ کے نافرمانوں کو جو مال اور اولاد دی جاتی ہے وہ ان کو دنیاوی زندگی میں سزا دینے کے لیے دی جاتی ہے، اور مال اور اولاد آدمی کے لیے سزا بنتا ہے۔ اس دور میں ہم اس کو بغیر تشریح کے سمجھتے ہیں کہ آج نافرمانوں کی اولاد ان کو کس طرح ستاتی ہے اور مال ان کے لیے کس طرح درد سر بنا ہوا ہے۔ اس کے کمانے کی ٹینشن، پریشانیاں، رات کو نیند نہیں، دن میں سکون نہیں، اور جب کمایا گیا تو پھر اس کو ٹیکسوں سے بچانے کی، پھر چوروں سے بچانے کی فکر، اس میں کس قدر پریشان کہ جو مال راحت کا ذریعہ تھا وہی ان کے لیے سب سے بڑے عذاب کا ذریعہ۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیعذبا، تاکہ عذاب دے، سزا دے، ہم ان کو بہا، اس کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اور جب کوئی ایسا نافرمان ہو جاتا ہے پھر اس سے توفیق چھن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے ان دھندوں میں اس کو لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ آخرت کا خیال بھی نہیں آتا۔ وَتَزْحَقَ، اور جان نکلے، انفسہم، جان نکلے، انفسہم، ان کی جانیں، ان کی روح نکلے، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، لیکن قسمیں کھا کھا کر کے کہیں گے کہ ہم کو منافق نہیں سمجھنا، کافر نہیں سمجھنا، قسم بخدا ہیں ہم پکے مسلمان۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، إِنَّهُمْ، بے شک وہ، لَمِنْكُمْ، ضرور بھی ضرور تم میں سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ نہیں ہے تم میں سے، نہیں ہے مسلمان، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ عبداللہ بن ابی بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کیوں کہتا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون، جو بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہیں۔ فریقہ یفرقو، بہت ڈرنا، جس کو اردو والے کہتے ہیں پتا کھڑکا بندر سرکا۔ یہ گھبراہٹ کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ دل سے مسلمان نہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر ان کو کلمہ پڑھے بغیر مدینہ میں رہنے کا کوئی موقع مل جائے تو ابھی کلمے کو سلام کر دیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں؟ لو یجدون، اگر پا لیں گے، ملجأن، کوئی چھپنے کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار پائیں، او مدخلا، یا گھسنے کے لیے کوئی ٹنل وغیرہ، کوئی سوراخ پائیں، لولوا الیہ، تو ضرور بھی ضرور پلٹ جائیں گے اسی کی طرف، وہم یجمحون، اس حال میں کہ وہ رسے توڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح جانور کہیں بھاگنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، شیر کو دیکھ کر کے بدکتا ہے اور رسہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو یوں سمجھو کہ مجبوری کے بندے ہوئے ہیں، ورنہ اگر آج بھی ان کو موقع ملے اعلانیہ طور پر کافر بننے کی، ابھی اعلان کفر کر دیں۔ ان کی منافقت اندر سے، ان کا جو کالا پن ہے کس طرح سامنے آتا ہے؟ فرمایا بار بار چھلک چھلک کر سامنے آتا ہے۔ کیسے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، مَنْ يَلْمِزُ، جو عیب لگاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، کا آپ کو فی الصدقات، صدقوں میں۔ بہت واقعات بیان کیے گئے اس موقع کے اوپر، منافق کس طرح آپ کو صدقوں میں عیب نکالتے تھے اور آپ کو تانا دیتے تھے۔ آپ صدقہ بانٹتے تھے تو منافق کہتے تھے یہ انصاف والی تقسیم نہیں ہے، کوئی کہتا تھا رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہمیں پہلے امید تھی کہ آپ انہی کو دیں گے۔ کیوں؟ جو چیزیں وہ چاہتے تھے کہ ہم کو ملے وہ ان کو نہیں دی جا رہی تھیں۔ کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، تو اگر دے دیا جائے ان کو اس میں سے، رضو، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، کہتے بڑے اچھے بھائی، مال بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْطُوا، اور اگر ان کو، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا،
اور اگر نہ دیا جائے ان کو منہا اس میں سے اذا ہم اچانک وہ، یہ اذا کا معنی میں نے بتایا تھا جب، لیکن ایک معنی اور ہے اس کا یہ اچانک، اور یہ حالات خود بتائیں گے کہ اس کا معنی اچانک کب ہوتا ہے۔ اکثر جب اس کے بعد اسم ہو، اذا ہم اچانک وہ یسخطون ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، مل جائے تو خوش، نہ ملے مستحق نہیں تھے تو ناراض۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہوتے ما جو آتاہم اللہ نے دیا تھا ان کو، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے اللہ نہ ہم کو، سیؤتینا اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس موقع پر نہیں دیا چونکہ ہم مستحق نہیں تھے، سیؤتینا ان قریب دے گا نہ ہم کو اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے کرم سے، ورسولہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مال کے دیے میں سے جب بانٹیں گے تو وہ بھی ہم کو دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ایسا کہتے کتنا اچھا ہوتا، وہ کہتے اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ نے آج ہم اس کے مستحق نہیں تھے نہیں دیا گیا، آئندہ اللہ دے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی مال بانٹیں گے اور ہم مستحق ہوں گے تو ہم کو ضرور دیں گے، اگر کہتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ عیب نکالے۔ انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صدقے کے مل جانے پر خوش اور نہ ملنے پر ناراض، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ صدقے کے ہم مستحق بھی کہ ہیں کہ نہیں۔ اب سنو صدقے کے مستحق کون لوگ ہیں، اگر یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کو ملے گا، اگر نہیں آتے تو نہیں ملے گا۔ کون ہے صدقے کے مستحق؟ صدقے سے مراد یہاں پر صدقات واجبہ، زکوٰۃ کے مستحق، اسی طریقے سے فطرہ کے مستحق، عشر کے مستحق اور غنیمت کے 5ویں حصے کے مستحق۔ انما الصدقات، بے شک صدقات ہیں، للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین اور غریبوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ بعض کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، اس سے کم ہے، اور بعض نے اس کے الٹ بھی تفسیر کی۔ لیکن بہرحال جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور جس کے پاس ہے مگر نصاب سے کم ہے وہ بھی مستحق ہے۔ اس لیے فقیر اور مسکین دونوں اس تشریح کے باوجود بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے صدقہ ہے، والعاملین اور ان لوگوں کے لیے صدقہ ہے جو عمل کرنے والے ہیں، علیہا اس پر، یعنی جو زکوٰۃ کو اکٹھی کرنے کا کام کرتے ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے، جن کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے المؤلفہ، جوڑے جاتے ہیں، قلوبہم جن کے دل، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کچھ وہ نئے ایمان لانے والے جو بڑے مالدار تھے لیکن ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، کس لیے؟ تاکہ ان کے دل جڑے رہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے یہاں جو بہت ساری غلط فہمیاں وہ دور ہوں، ایمان لا چکے ہیں اور جم جائیں ایمان کے اوپر۔ اور وہ غیر ایمان والے بھی جن کی شر سے خوف تھا کہ کسی نہ کسی شر کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب زکوٰۃ دے کر کے اس کے شر سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ان کا محتاج نہیں، اللہ نے اپنے دین کو مضبوط کر دیا، اب ایسے لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو آج اگر ایسے لوگ ہوں تو تقریباً جمہور کا یہی خیال ہے کہ اگر حالات ویسے ہو جائیں تو ان لوگوں کو دینے کی اجازت ہے۔ عام حالات میں غیر ایمان والے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر رقابی اور گردنوں میں، یعنی فی فق الرقاب، اور زکوٰۃ یہ صدقات خرچ کیے جائیں گے گردنوں کے چھڑانے میں، کوئی غلام بن گیا ہے اس کو چھڑانے میں۔ لیکن یہ جب غلام تھے تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ غلام کیا کرتے تھے، معاہدہ کر لیتے تھے اپنے مالک کے ساتھ کہ ہم اتنے پیسے دیں گے تو ہمیں آزاد کر دے، تو انہی غلاموں کو دیا جاتا تھا جو یہ معاہدہ کرتے تھے، ورنہ اگر غلام کو ملے گا تو اس کا آقا کھا جائے گا۔ والغارمین اور زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا قرض داروں کے قرضوں کے ادائیگی میں۔ کوئی آدمی مالدار تھا لیکن اچانک اس پر کوئی چٹی پڑ گئی، ہماری زبان میں جموں کی، تو
تو اچانک کوئی حادثہ پیش آیا اور وہ قرضے کے نیچے دب گیا، ایسے جو پہلے مالدار رہ چکا ہو مگر اب قرضے میں دب گیا ہے تو اس کو قرضے کی ادائیگی کرانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے راستے میں یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، جو اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی دینا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری نہ ہو، سفر کا خرچہ نہ ہو، تو براہ راست وہی مراد تھا۔ اس کے بعد بعض فقہا نے وہ لوگ بھی مراد لیے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور وہ ضرورت مند بھی ہوں، وابن السبیل۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ حاجی حضرات اگر حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کے ان کے لیے حالات بن گئے کہ واپسی کے لیے سفر کے لیے بچا نہیں، جیب کٹ گئی، تو وہ بھی، لیکن وہ وابن السبیل میں بھی آ جائیں گے۔ اور مسافروں کے لیے، مسافر گھر میں مالدار ہے لیکن مسافرت میں ضرورت مند ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہو گئے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق متعین کر دیا ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حکیم حکمت والا ہے۔ اے منافقو، اب تم دیکھو ان 8 میں سے کس قسم میں آتے ہو۔ جب تم کسی ایک قسم میں بھی نہیں آتے، اگر تم کو نہیں زکوٰۃ دی جاتی تو اس پر تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے، کان، نرا کان ہے۔ کان کا مطلب، ایک تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا محاورہ ہے کہ فلاں آدمی کان کا کچا ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی کہتے تھے ہوا اذن، وہ کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے۔ کیسے؟ گالی دیتے تھے آپ کو، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو پھر انہی کا کوئی آدمی کہتا تھا او اگر پتہ چل گیا تو راز آؤٹ ہو گیا تو کتنی رسوائی ہوگی، تو کہتے تھے یار وہ تو کان کے بڑے کچے ہیں، جو جائے گا جا کر قسمیں شسمیں کھائے گا بات مان لیں گے، ہم بھی قسم وسم کھا کر کے ان کو مطمئن کر دیں گے اور ہماری بات مان لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے درگزر کر دیتے تھے اور ان سے الجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بات مان لی اور ہم نے نعوذ باللہ اپنی بات منوانے میں ایک طرح سے دوسرے کو بیوقوف بنانے کا کام کر دیا۔ دوسرا معنی ہوا اذن، دوسرے معنی میں وہ کیا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتے تھے تو پھر دوسرا کہتا تھا ہو ان کو پتہ چل جائے گا، وہ نرے کان ہیں، فوراً سن لیتے ہیں، مت ایسی باتیں کہو۔ لیکن پہلے معنی واضح، قل آپ فرما دیجئے اذن خیر لکم، وہ ہیں اذن خیر، خیر کے کان، لکم تمہارے لیے، اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یؤمن باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یعنی اصل جو ان کے کان ہیں وہ تو اللہ کی بات کو سننے کے لیے ہیں، وہی کے منتظر ہیں، وہ سنتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ماننے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کی بات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور رہی بات تمہاری تو رحمت للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے وہ مہربان ہیں، لیکن تمہاری بات رہی تو صرف تمہاری بات کو درگزر کر دیتے ہیں اور تم سمجھتے ہو چونکہ تم وہ الجھتے نہیں ہیں مہربان ہونے کی وجہ سے، ان کے فطری طور پر مہربان ہیں، تو تم سمجھتے ہو انہوں نے ہماری بات مان لی، ایسا نہیں ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو کوئی تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، اے مسلمانوں اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں پھر تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھا لیتے ہیں، یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، واللہ ورسولہ حق، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ کہ وہ راضی کرتے ہوں اس کو، اللہ کو راضی کرتے ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے، یعنی ہو واحد کی ضمیر ہے لیکن مرجع کل واحد منہما، دونوں میں سے ان کو اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے حبیب کو راضی کرتے، یہ حق تھا، اللہ کو تو راضی نہیں کرتے، تمہیں قسمیں کھا کھا کر کے کسی طرح سرچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واحد کی ضمیر دو جانب کیوں لوٹ رہی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی رضا اس کے حبیب کی رضا، اس کے حبیب کی رضا اللہ کی رضا۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ، انہ بات یہ ہے، من یحادد جو مخالفت کرتا ہے اللہ، اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی، بہت بڑی ضلالت ہے۔
ہمیشہ جہنم میں رہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل، کہ اتاری جائے علیہم ان پر سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، جو خبردار کر دے ان کو، بما، اس چیز کے بارے میں، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ مطلب جب بھی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کے خلاف توہین آمیز باتیں کرتے تھے، ایمان والیوں کی ہجو کرتے تھے، تو پھر ڈرتے رہتے تھے یار کوئی صورت نہ اترے جس میں یہ سارے راز بات بتائے جائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، استہزئوا، مذاق اڑا لو تم اور مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جن باتوں سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم ہوشیار رہتے ہو، چوکنا رہتے ہو کہ کہیں یہ باتیں ظاہر نہ ہو جائیں، اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ اور یہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اور اس سفر میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بہت باتیں کی، اللہ کی مذاق اڑائی، اللہ کے حبیب کی مذاق اڑائی، ایمان والوں کی مذاق اڑائی، اور کسی نے سنا اور آپ تک بات پہنچائی تو آپ نے ان سے پوچھا تم نے ایسے ایسے کھا، تو قسمیں کھا گئے، کہنے لگے یہ باتیں کہی ہم نے، مگر یہ تو ایسے راستہ گزارنے کے لیے گپ شپ لگا رہے تھے تاکہ کسی طرح راستہ گزر جائے، وقت پاس کرنے کے لیے۔ جواب دیا تمہیں وقت پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ملا، صرف اللہ کی آیتوں کی، اللہ کے حبیب کی مذاق اڑاتے ہو، اسی سے تمہارا راستہ کٹتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ، اور قسم بخدا اگر آپ پوچھیں گے ہم ان سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بضرور یہ کہہ دیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، بے شک ہم تو نخوض، گپ لگا رہے تھے، وقت پاس کر رہے تھے، نلعب، اور کھیل رہے تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے، اللہ کی مذاق اڑا رہے تھے، وہ آیاتہ، اور اس کی آیتوں کی مذاق اڑا کر راستہ گزار رہے تھے، وہ رسولہ، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑا کر تمہارا راستہ گزرتا ہے۔ کنتم تستہزئون، ان کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے۔ لا تعتذروا، اور بہانے مت کرو، قد کفرتم، تم یقیناً کفر کر چکے ہو، جو تم نے اللہ کے حبیب کی، اللہ کی مذاق اڑائی، یہ کفر کیا، اور اسی سے معلوم ہوا کہ ادنی سی گستاخی یہ کفر ہے۔ اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کفر، اللہ کی شان میں گستاخی کفر، اللہ کی آیتوں کی شان میں گستاخی کفر۔ بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، ایمان تو لائے نہیں تھے، مطلب ہے ایمان کے اظہار کرنے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، ان نعفو، اگر ہم معاف کریں گے، عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو، نعذب طائفۃ، ضرور ایک جماعت کو ہم عذاب دیں گے۔ مطلب جن لوگوں نے مذاق اڑائی تھی، اگر ان میں سے کوئی توبہ کرے گا سچے دل سے اور آ جائے گا توبہ کر کے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو اس کو ہم معاف کر دیں گے، اور جو اڑا رہے گا اس کے اوپر اس کو سزا ملے گی، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں جو لوگ گئے تھے اور جنہوں نے راستے میں یہ باتیں کی تھی اور پھر پکڑے گئے تو کہنے لگے کہ ہم مذاق کر رہے تھے، وقت گزاری کر رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت مخشی ابن حمیر بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے لیے ہے کہ پروردگار نے اپنے کرم سے ان کو ایمان عطا فرمایا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، انہی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم ایک طبقے کو معاف کریں گے، چنانچہ ان کو معاف کیا گیا، ان کا عذر قبول ہو گیا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ایک رکوع میں تقریباً تمام منافق مردوں اور عورتوں کی اصلیت بیان کی جا رہی ہے، یہ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ المنافقون، بے شک منافق مرد، والمنافقات، منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ بعض میں سے ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ یأمرون بالمنکر، کیوں سب کام ایک ہی کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں بالمنکر، ناجائز کاموں کا، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المعروف، نیکی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ ویقبضون، اور روکتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، بھول گئے ہیں یہ اللہ کو۔ آئے ہائے، کیا عجیب بات فرمائی، اگر اللہ یاد ہوتا نیکی کا حکم دیتے، گناہوں سے باز رہتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے، لیکن اللہ ہی یاد نہیں، بھول گئے اللہ کو۔ فنسیہم، اللہ بھی بھول گیا، اللہ بھول گئے، یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، پڑے رہو منافقت میں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی تو فرمانبرداری سے نکلنے والے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، ایسے منافقوں کی سزا کیا ہے؟ وعد اللہ،
وعدہ کیا اللہ نے المنافقین منافق مردوں سے، والمنافقات منافق عورتوں سے، والکفار اور سارے کافروں سے، یہ بھی ان کے ساتھ کافر ہیں، کس کا وعدہ ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم وہی ان کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا تھا امام بخاری نے حسبو کا ترجمہ کیا کافی، وہ اسی موقع پر کیا ہے کہ کسی نے کوئی چیز دی اور اس نے کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہے، اس کے لیے عرب کہتے ہیں حسبنی، حسبی، یہ میرے لیے کافی ہے، ہی حسبہم جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں ان کو اگر نہ سزا ملے تو جہنم کیا کام ہے؟ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر لعنت کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم اور یہ نئے نہیں، ان سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ ہوئے، یعنی دأبہم ان کا حال، یا حالہم ان کا حال پوشیدہ ہے، کالذین ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلکم اے منافقو تمہارا حال ان لوگوں کی طرح، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کون؟ قوم آگے آ رہا ہے، فرعون کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، نافرمان قوم، اور قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کانوا اشد منکم وہ تم سے زیادہ سخت تھے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، وہ اکثر اور زیادہ تھے، اموالاً و اولادا مال میں بھی اور اولاد میں بھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب سزا کا فیصلہ ہوا نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ فاستمتعوا اے منافقو فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم اپنے حصے سے، اپنے حصے کا مطلب جتنی زندگی اللہ نے دی، جتنا مال دیا، جتنی دولت دی، جتنی اولاد دی، اٹھاؤ فائدہ۔ کیسے؟ غلط کر دیا ترجمہ، فاستمتعوا انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے سے۔ فرعون کو جتنا مال دولت اور جتنے کچھ ساز و سامان ملا تھا اس کا اس نے فائدہ اٹھایا، کتنے دن تک؟ جتنے دن اللہ نے ڈھیل دی تھی۔ فاستمتعتم تو تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے سے، کما جیسا کہ استمتع انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھی، بخلاقہم اپنے حصے سے، وخذتم اور تم بھی گھس گئے انہی باتوں میں، کالذی خاضوا جن باتوں میں وہ گھسے تھے، جس طرح وہ بے دینی میں لگے تھے، اللہ کے دین کی مذاق اڑانے میں، خاض یخوض دین کے خلاف سازشیں کرنا اور گپیں لگانا اور آخرت کو بھول کر کے اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑانا، سب معنی اس میں۔ خود تم لفظی معنی گھس جانا، گھس گئے تم ان بے دینی کے کاموں میں، کالذی خاضوا جیسا کہ پہلے لوگ گھسے تھے۔ یہ خاضوا جمع ہے، الذی واحد ہے، جو گرامر جانتے ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے۔ الذی اس میں جنس کے طور پر کبھی واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، تو یہ اصل میں معنی میں کالذین خاضوا تم بھی گھس گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے گھسے تھے۔ اولئک حبطت اعمالهم یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی۔ ان کی سازشیں نہ دنیا میں کام آئیں، دنیا میں بھی اللہ نے نامراد کیا، نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ خبر، الذین من قبلہم ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ ابھی کہا تھا نا جس طرح وہ برباد ہوئے اس طرح یہ برباد ہوئے، تو پہلے کون لوگ تھے؟ چند لوگوں کا تذکرہ۔ قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، 950 سال ان کو ڈھیل ملی، انہوں نے اپنی زندگی کا ساز و سامان کا فائدہ اٹھایا، آخر سب برباد ہوئے۔ وعاد اور قوم عاد کی بات نہیں ان کے پاس آئی، وثمود اور قوم سمود کی خبر، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں ان کے پاس پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی نمرود اور اس کی قوم، ان کا کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک نے ان کی سزا نہیں بیان کی، لیکن اس آیت سے لگا کہ ان کو بھی کوئی بھاری عذاب آیا تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ نحل میں جو تیسرے رکوع میں کچھ لوگوں کی سزا کا بیان ہے کہ ان کے اوپر ان کی چھتیں گر پڑی، یہ انہی کا تذکرہ ہے، یعنی نمرود اور اس کی قوم کا۔ واللہ عالم۔ وہ اصحاب مدین اور مدین والوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ان کو خبر نہیں پہنچی۔ والمؤتفقات اور پلٹنے والی بستیاں، پلٹنے والی کون سی بستیاں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح وہ بستی پلٹ گئی۔ اتتہم آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح احکام لے کر، واضح آیتیں لے کر، صاف معجزے لے کر۔ فما کان اللہ تو ہرگز اللہ ایسا نہیں، لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرے، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیوں؟
ان کو کتنا سمجھایا گیا، باز نہیں آئے، خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا۔ جس طرح منافق ایک دوسرے میں ہیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، میں نے کہا والمؤمنون، فرمایا ایمان والے بھی، بعضهم والمؤمنون ایمان والے، والمؤمنات ایمان والیاں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں۔ منافقوں میں نہیں کہا دوست ہیں بعض کے، بلکہ کہا ایک دوسرے کے کام کرنے والے ہیں، جیسا کام ایک کرتا ہے چھوٹا ویسے ہی بڑا کر رہا ہے، تو اسی کو میں نے کہا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ لیکن ایمان والے ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، سارے معنی اولیاء۔ یأمرون بالمعروف، کام کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المنکر برائیوں سے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ویطیعون اور بات مانتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، سیرحمہم اللہ ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز بے شک اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وعد اللہ نے وعدہ کیا المؤمنین ایمان والے مردوں سے، والمؤمنات ایمان والی عورتوں سے۔ منافقوں سے اوپر وعدہ تھا جہنم کا، ایمان والوں سے وعدہ جنات ایسے باغوں کا، تجری من تحتها الانہار جن باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں، ومساکن اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، ایمان والیوں سے، مساکن کا، مسکن کی جمع، رہنے کی جگہیں، مگر کیسی؟ طیبتن پاکیزہ رہنے کی جگہیں، مزیدار رہنے کی جگہیں، بہترین رہنے کی جگہیں، وہ بھی کافی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں، باغ بھی ہمیشہ، ان کے محلات بھی ہمیشہ، اور وہاں رہنے والے بھی ہمیشہ، رضوان من اللہ اور اللہ کی رضامندی اکبر وہ سب سے بڑی ہے، ورضوان من اللہ، اللہ اکبر، یعنی جنت ملی، سب کچھ ملا، لیکن اصل مسئلہ تو اللہ کی رضا ملی، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافق مردوں سے، منافق لوگوں سے، وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، کافروں سے جہاد کیجئے۔ یہ تو گزر رہا ہے غزوہ تبوک کا تذکرہ، اسی پس منظر میں منافقوں سے جہاد کیجئے۔ کیا منافقوں سے تلوار لے کر جنگ کی جائے گی؟ آپ نے تو نہیں کی جنگ، اور آپ کی سیرت یہی بتاتی ہے کسی منافق کو آپ نے نہیں قتل کیا، تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب اکثر کہتے ہیں واو کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، وغلظ علیہم یعنی منافقوں پر سختی کیجئے، ان کو سمجھائیے، اور جب وہ غلطی کریں کوئی تو غلطی پر سزا تو نہیں دینی، لیکن ان کے راز کو سب کے سامنے بیان کیجئے، اور آئندہ درگزری کے بجائے سب کو دکھائیے یہ جرم کر رہا ہے، اور یا تو اس سے باز آئیں گے، یا مدینہ کی زمین ان کے لیے تنگ ہوگی اور مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی، مَا قَالُوا انہوں نے نہیں کہا۔ کیسے ہیں یہ منافق؟ قسم کھا کر کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد، اسلام تو لائے نہیں تھے، یعنی اسلام کا اظہار کرنے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وَهَمُّوا اور انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا، بما اس چیز کا، لم ینالو جو ان کو نصیب نہیں ہوئی، جو وہ پا نہیں سکے، جو کر نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا، الا مگر اس بات کا، ان اغناہم اللہ کہ اللہ نے غنی کر دیا ان کو، ورسولہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے کرم سے ان کے لیے حالات بنائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقات میں سے اور غنیمتوں میں سے عطا فرمایا، اس طرح وہ مالدار ہو گئے۔ اسی مالداری کا یہ بدلہ لیا انہوں نے کہ اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے حبیب کے ساتھ کفر، اور وہ بات کہی جس کے لیے آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہی۔ وہ کیا بات تھی، یہ کیا مسئلہ تھا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب مدینہ کے قریب پہنچے، اس موقع پر کچھ منافقوں نے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی ہیں، تو حملہ کر دو، معاملہ کام ختم ہو جائے،
اور بعض نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، بلکہ مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ جو جس راستے سے تیزی سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو جتنا جلدی پہنچے مدینہ میں۔ تو صحابہ کرام چل پڑے مختلف راستوں سے۔ اس موقع پر آپ اکیلے تھے تو کچھ سادے جانے والوں سے منافقوں نے چلاکی سے پوچھا کہ جلدی آگے تم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا فلاں جگہ ہیں، اس وقت میں لگتا ہے کہ فلاں جگہ سے گزر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہاں سے دوڑے اور آپ کا راستہ روکا آ کر کے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ ویسے دوسری والی بات اگرچہ اکثر لوگوں نے مضبوط کر کے بیان کی، لیکن انداز صورت کا لگتا ہے پہلی بات زیادہ مضبوط ہے کہ یہ ساتھ تھے آپ کے۔ خیر، انہوں نے کلمہ کفر بھی کہا، یہ سازشیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اور وہ الفاظ آتے ہیں روایتوں میں، بول بھی نہیں سکتا آدمی، اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک تنگ گھاٹی میں سے آپ گزر رہے تھے تو انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تابڑ توڑ حملے کیے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زور سے آواز لگائی جس سے یہ گھبرا گئے تو یہ بھاگ پڑے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان آپ کے ساتھ رہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس وقت میں آپ کو اونگ بہت آ رہی تھی، اور پھر آپ اچھی طرح بیٹھے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ پتہ ہے کون لوگ تھے؟ کہا یہ منافق لوگ تھے۔ پھر 12 یا 13 یا 15 لوگوں کے آپ نے نام لے کر بتائے، یہ فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ ان میں سے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایک حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغیر تشدید کے جلاس بروزن غراب، ان کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، اور انہوں نے پھر اس واقعے کی تفصیل بھی بتائی۔ وما نقموا، یہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کی حالت بڑی کمزور تھی، لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مالدار کر دیا، ایمان والے مالدار ہوئے، اس کا فائدہ منافقوں نے بھی اٹھایا، ان کو بھی کافی مال اور دولت مل گیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کس چیز کا بدلہ لیا؟ اسی کا کہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کو نوازا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو غنیمت میں سے اور صدقات میں سے دیا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب اللہ عذاب دے گا تو نہیں ہوگا ان کے لیے فی الارض، زمین، پوری زمین میں، روئے زمین میں، من ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور کوئی مدد کرنے والا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، منافقوں میں سے اور کچھ لوگوں کا تذکرہ غزوہ تبوک کے علاوہ ایک چند منافقوں کا نام آتا ہے، ایک کا نام بطور خاص، اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے مجھے مال زیادہ ہو جائے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا زیادہ مال ہوگا، زیادہ خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کم مال ہو اور آدمی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بہتر ہے کہ زیادہ مال ہو اور آدمی اس پر شکر نہ کر سکے، مگر یہ پیچھے ہی رہا نہیں، کچھ زیادہ دعا کر ہی دیجئے کہ زیادہ مال ہو جائے۔ اللہ نے اس کو مال بھی دیا، بکریاں دی۔ کتنی بکریاں ہوئی؟ صحابہ فرماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، آسمان سے گرتی تھی کہ زمین سے نکلتی تھی، ایک دن 10 تو دوسرے دن 20، اتنی بڑھنی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ مدینہ میں گزارا مشکل ہو گیا۔ تو دائیں بائیں کے جنگلوں میں جانے لگا، تو اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹیں، پھر جو پہلے جمعہ پھر نمازیں، یعنی پہلے نمازیں پھر جمعہ، پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔ اور آپ نے فرمایا انہ قد فتن، وہ تو فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ پھر جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے صحابہ کرام گئے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کہیں میرے خلاف بھی کارروائی نہ ہوئے، تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کے عذر معذرت کرنے لگا، نہیں جی میرا مطلب یہ تھا کہنے کا، میرا مطلب یہ تھا، یعنی کہ آپ نے فرمایا اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اللہ نے تمہارا مال لینے سے مجھ کو منع کر دیا۔ یہ واپس چلا گیا اور دل میں خوش ہوا کہ اچھا ہوا میری بکریاں بچ گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تینوں دوروں میں یہ کچھ بکریاں لے کر آتا تھا کہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، لیکن تینوں حضرات نے انکار فرمایا۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منافقت کے ساتھ مر گیا، اس سے کسی نے زکوٰۃ بھی وصول نہیں کی اور دینا بھی نہیں چاہتا تھا دل سے، وہ تو صرف بچنا چاہتا تھا کہ کہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو اور میں اس کی زد میں نہ آ جاؤں۔ یہ کون تھا؟ ہماری اکثر تفسیروں میں نام لکھا ہوتا ہے ثعلبہ بن حاتم، لیکن بعض حضرات نے رد کیا کہ ثعلبہ بن حاتم تو بدری صحابی ہیں، اس کا اصل میں نام ہے ثعلبہ بن ابی حاتم تھا اس کا نام، لیکن یہاں کہیں ابی کا نام چھوٹ گیا تو بن حاتم لکھنے لگ گئے لوگ۔
فلما ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں، من عاہدہ، جس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، لا قسم بخدا چھپا ہوا ہے، ضرور بضرور، ان آتانا، اگر دے گا اللہ نہ ہم کو، من فضل، اپنے فضل سے۔ آیت کا انداز بتاتا ہے یہ ایک نہیں بہت لوگ تھے اس طرح کے، لنصدقن، تو انہوں نے کہا ضرور بضرور ہم صدقہ دیں گے، ولنکونن، اور ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوں میں سے۔ ایک آدمی کو تو تذکرہ آ گیا، باقی بہت ہوں گے۔ فلما آتاہم، تو جب دیا ہم ان کو، من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے، بخیلو، تو بخیلی کی انہوں نے بھی اس کے بارے میں، وتولوا، اور وہ واپس مڑے، وہم معرضون، اس حال میں کہ تھے ہی وہ اعراض کرنے والے۔ پھر کیا ہوا؟ فاعقبہم، تو پیچھے لگا دیا اللہ نے، ہم اس کے نفاقاً، منافقت کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک منافقت ان کے پیچھے رہے گی، یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، مرتے دم تک منافقت پر رہیں گے، بما، اس وجہ سے کہ اخلفوا، انہوں نے مخالفت کی، اللہ سے، ما، اس چیز کے بارے میں، وعدوہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ بولتے تھے، اب منافقت پر ہی مریں گے۔ مشہور ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، واللہ عالم، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حاطب بن ابی بلتہ حاضر ہوا، وہ ثعلبہ بن ابی حاطب، تو یہ کہنے لگا کہ پہلے میں منافق تھا، اب میں پکا مومن ہو گیا ہوں۔ فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے کہا اعقبہم، منافقت تمہارے پیچھے اللہ نے لگا دی ہے، تو کہاں بچ سکتا ہے اس سے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سرہم، ان کے رازوں کو۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو دل سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَنَجْوَاهُمْ، اور اللہ جانتا ان کی سرگوشی کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ کانا پھونسی کرتے تھے، جب ان کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا تھا واپس آگے کہتے تھے بڑا اچھا ہوا، بکریاں بھی بچائیں اور ان کو بیوقوف بھی بنایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور کیا وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب، چھپی ہوئی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو عیب نکالتے ہیں، المتوعین، خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو، اپنی خوشی سے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقے میں، جو اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرتے تھے، تطوع، نیکی کا کام کرنا، یعنی جو اپنی خوشی سے خوب صدقہ کرتے ہیں ان کو تانا دیتے ہیں۔ کون تانا دیتے تھے؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے چندے کا اعلان فرمایا تو بعض حضرات نے بہت زیادہ دیا۔ اب وہ تفصیل اس وقت بتانے کا موقع نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پورا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ میں سامان کے دیا، اور اس کے علاوہ پھر اتنا سونا دیا، اتنا سونا کہ آپ نے گود میں لیا اس کو، اور فرمایا کہ فما یضرک بعد لا یضرک بعدک شیء، عثمان اب اگر تم سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، تم نے تو کمال کر دکھایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 یا 8000 درہم پیش کیے، تو جب یہ صحابہ زیادہ مال لاتے تھے تو یہ تانا دیتے تھے، کہتے لگتا ہے یہ دکھلاوا کر رہا ہے، منافق ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے میں اتنا دے رہا ہوں، میں اتنا دے رہا ہوں۔ ان کو بھی عیب لگاتے تھے، اور جو صحابہ صرف مزدوری کر کے لاتے تھے ان کو بھی تانا دیتے تھے۔ والذین، اور ان لوگوں کو بھی تانا دیتے ہیں، لا یجدون، جو نہیں پاتے ہیں، الا جہدہم، مگر اپنی محنت مزدوری، فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو حبحاب بن عقیل، یا بعض نے کہا کہ حضرت عقیل بن ابو حبحاب، اللہ عالم، اکثر ابو حبحاب بن عقیل لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ لوگ سارے صدقہ دے رہے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایک یہودی کی مزدوری کی، ساری رات مزدوری کرتے رہے تو 2 سا کھجور ملے، 1 سا اپنے گھر والوں کو دے دیے، تقریباً 2.25 سیر، اور 2.25 سیر حضور کو لا کر دیے، اور رات کی کہانی بھی ساری سنا دی کہ ساری رات مزدوری کی اتنی کھجوریں بنی۔ آپ نے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ پورے ڈھیر کے اوپر ان کی کھجوریں پھیلا دو، یہ بڑی برکت والی کھجوریں ہیں۔ منافقوں نے دیکھا، ان کی مذاق اڑائی، کہتے یہ دیکھو پہلوان 2 کلو کھجوریں لے کے جا رہا ہے رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ نے ان کی مذاق اڑائی۔ مذاق اڑائی کا مطلب شروع میں بتا چکا، ان کے جرموں کی اللہ نے سزا دی، اللہ ان کو سزا دے گا ان کے جرموں کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جرموں کی سزا کیا دے گا؟ ان کے یہ راز باہر ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے۔ اصل عذاب تو آخرت کا ہے، اس کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب ان کے لیے جو یہ منافقت پر اڑ گئے ہیں ان کے لیے جہنم جانا طے ہو گیا، یہاں تک کہ میرے حبیب آپ بھی دعا کریں تب بھی یہ جہنم سے نہیں بچیں گے۔ استغفر بخشش مانگیں آپ لہم ان کے لیے، او یا لا تستغفر بخشش نہ مانگیں آپ لہم ان کے لیے، ان تستغفر اگر آپ بخشش مانگیں گے لہم ان کے لیے 70 مرہ 70 مرتبہ بھی فلن یغفر اللہ تو ہرگز اللہ معاف نہیں کرے بخشے گا نہیں لہم ان کو، کیوں؟ ذالک بانہم کفروا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب جو منافقت میں اڑ گئے ہیں عبداللہ ابن ابی جیسے جو اسی منافقت پر مر رہے ہیں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگیں، میرے حبیب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی ان کے حق میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے بھی گستاخ میرے بھی گستاخ۔ فریح المخلفون فریحا اکڑ گئے خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے بھی مقعدہم اپنے پیچھے رہنے پر بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، کہنے لگے کیا کمال کیا ہم نے، بہانے کیے، جنگ میں بھی نہیں گئے اور اجازت لے کر کے گھر میں رہے، اس لیے ہمیں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، کیا مزہ آیا۔ خلاف رسول اللہ دو معنی کرتے ہیں، ایک معنی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہنے پر، اور دوسرا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے۔ وَكَرِهُ اور ناپسند سمجھا انہوں نے، ناپسند کیا انہوں نے، أَن يُجَاهِدُوا کہ وہ جہاد کریں بھی أَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوا لوگوں مت نکلو فی الحر گرمی میں، گرمی بہت تھی، اپنے لوگوں کو کہتے ہو مر جاؤ گے بیٹھو گھروں میں، بہانہ شانہ کر دو، گرمی میں مت جاؤ۔ قل اے میرے حبیب فرما دیجئے اس گرمی میں نہیں جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے نا، نار جہنم جہنم کی آگ اشد حرا زیادہ سخت ہے گرم ہونے کے اعتبار سے، لو کانوا یفقہون کاش کہ یہ سمجھ لیتے، گھروں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں ہنستے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا چاہیے کہ یہ ہنس لیں تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور چاہیے کہ روئیں بہت زیادہ، مطلب تھوڑا سا ہنسیں گے پھر ان کو رونا پڑے گا، اتنا روئیں گے کہ رونا بھی ان کے کام نہیں آئے گا اور رو رو کے بس ہو جائے گی۔ جزاء بما كانوا يكسبون ان کاموں کی سزا کی وجہ سے، بدلے کے طور پر، ما كانوا يكسبون جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ فَإِن تو اگر رجع واپس کرے گا، یہ ساری صورت نازل ہو رہی ہے غزوہ تبوک کے راستے میں، تو راستے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے پس اگر واپس کرے گا کا آپ کو اللہ تعالیٰ الی طائفۃ کسی جماعت کی طرف، منہم ان میں سے، فاستاذنوا تو وہ اجازت مانگیں گے کا آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، فقل تو آپ فرما دیجئے لن تخرجوا ہرگز تم نہیں نکلو گے، معیہ میرے ساتھ، ابدا کبھی بھی۔ مطلب یہ جو منافق پیچھے رہے ہیں اب آئندہ کسی کوئی موقع آئے گا تو یہ کہیں گے ہمیں اجازت دو ہم جائیں، فرمایا نہیں لے جائیے گا ان کو۔ غزوہ تبوک میں فیصلہ ہو گیا کون اللہ کے راستے کے لیے قبول ہے کون نامقبول ہے، تم نامقبول ہو چکے ہو، اب تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ وَلَن تُقَاتِلُوا اور تم جنگ نہیں کرو گے، معیہ میرے ساتھ مل کر، عدوًا کسی دشمن کے ساتھ بھی، کیوں؟ انکم رضیتم بے شک تم راضی ہو چکے، بالقعود بیٹھے رہنے پر، اول مرہ پہلی مرتبہ، فقعدوا تو بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ پیچھے رہنے والے کون؟ بچے، بوڑھے، لولے، لنگڑے، اندھے، اپاہج، تم بھی ان اپاہجوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہاں توجہ فرمائیں، الی طائفۃ منہم ایک جماعت کی طرف واپس لائے، تو آپ جب واپس تشریف لائیں گے تو سارے منافقوں کے پاس آئیں گے نا، تو ایک جماعت کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ منافق آپ کے واپس آنے سے پہلے ہی مر چکے تھے، اور کچھ وہ تھے جن کو پروردگار نے ایمان عطا فرمایا، جس طرح ابھی ذکر ہوا حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو منافقت پر اڑے رہے یہاں ان کا تذکرہ ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تُصَلِّ اور آئندہ کے لیے ایک حکم بھی سنیں، لا تصلی آپ نماز نہ پڑھیں، علی احد کسی ایک کی بھی، منہم ان میں سے، کسی ایک پر نماز نہ پڑھیں ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدا کبھی بھی۔ مطلب تو کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے؟ جی ہاں، آج تک جتنے منافق مرتے تھے چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ اور اسی غزوہ تبوک سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی مر گیا، منافقوں کا سردار،
اس کے بیٹے پکے سچے مومن تھے، ان کی گزارش پر انہوں نے کہا کہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں، مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیا 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 آپ کے ساتھ، لیکن شاید اللہ معاف کر دے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ کرتا مبارک بھی پیش کیا کہ اس میں کفن دو، لیکن کرتا مبارک کی وجہ جو ہے وہ بخاری نے اور نہیں حدیث کی میں خود اس کی یہ وجہ غالباً بخاری میں ہی ہے، یہ وجہ آ چکی ہے کہ کرتا آپ نے اس لیے دیا تھا کہ اس نے حضرت عباس کو کرتا دیا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا یہ احسان آپ پر باقی رہے، اس لیے اپنا کرتا مبارک دیا کہ اس میں کفن بھی دو، یا یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے کرتا دیا۔ تو آپ نے کرتا بھی پیش فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا کہ اس نے ایسا ایسا کیا، فعل کذا و کذا یا رسول اللہ، ایسا ایسا کر چکا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا، تو انہوں نے وہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ آیت پڑھ کر کے یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا نا کہ اگر آپ 70 مرتبہ، تو منع نہیں کیا میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں، اگر بخشا جائے ہمارا کیا نقصان ہے؟ کیا ہے آپ کی نرمی؟ فرمایا اس کی تو آپ نے پڑھ لی، آئندہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ماتا ابدا، جو بھی مر جائے کفر پر، ولا تقم علی قبری، بلکہ مرنے کے بعد آپ اس کی قبر کے پاس بھی نہ کھڑے ہوں دعا کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، انہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسول اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ فرما برداری سے نکلنے والے لوگ تھے۔ اور وہ پرانی بات جو آیت 50 میں غالباً ابھی گزری نا، کہ ان کے مال اور اولاد پر حیران نہ ہوں کہ نافرمانی کے باوجود اللہ کیوں دے رہا ہے، اس کا پھر جواب ولا تعجبک، اور حیرت میں نہ ڈالے تجھ کو، اموالہم، ان کے مال، ولا واولادہم، اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یعذبا، کہ عذاب دے، ہم ان کو بہا، اس مال اور اولاد کے ذریعے سے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم، تزہق، اور نکلیں انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اسی دھندے میں لگے رہیں، یہیں اسی طرح موت آ جائے۔ یہ جرم انہوں نے کیے، بڑے بڑے جرائم کیے، اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ کیا کیا جرائم ہے اور سنیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی اترتی ہے سورتن، کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، جس سورت میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ تم باللہ، اللہ پر، اور ایمان کے تقاضوں پر اترو، وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے، استاذن، اجازت مانگتے ہیں، کا آپ سے، اولو الطول، طاقت والے، منہم، ان میں سے، جو صاحب ثروت ہیں، طاقت والے ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں ذر چھوڑ دیجئے، نہ ہم کو، نکن، ہم ہو جائیں گے، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، انہیں اجازت مانگتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، جی فلانے لنگڑے کو بھی اجازت ملی، اور فلانے اندھے کو اجازت مل گئی، اور فلانے بیمار کو اجازت مل گئی، ہم بھی ان بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، شرم بھی نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، حالانکہ صاحب طاقت ہیں، استطاعت ہیں۔ رضو، یہ راضی ہو گئے، بھی ان یکونوا، کہ ہو جائیں وہ، مع الخوالفی، پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ۔ اکثر نے یہی ترجمہ کیا کہ جس طرح خواتین مستورات جنگ میں نہیں جاتی ہیں عورتیں، یہ عورتوں کے ساتھ رہنے پر پیچھے خوش ہو گئے، کیونکہ عربوں کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا نہیں ہے۔ ابھی ابو البختری کا کہا نا کہ موت سامنے ہے، لیکن اس نے کہا کہ اچھا میں واپس جاؤں اور عرب کے عورتیں مجھے تانا دیں کہ اپنے ساتھی کو قتل کروا کے واپس آ گیا، یہ تانا وہ برداشت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے کہا گیا جاؤ جاؤ عورتوں کے ساتھ بیٹھو گھروں میں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، یہاں عورتیں نہیں مراد، اور ویسے قرآن پاک کا اس طرح کا انداز بھی نہیں، اور پھر عورتوں کو کوئی تانا دے تم گھروں میں بیٹھنے والی۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو عربی میں خوالف جو ہے یہ خالفتن کی جمع ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کبھی خالف کی جمع بھی ہوتی ہے، جیسے داجن کی جمع دواجن، شاہق کی جمع شواہق، فارس کی جمع فوارس۔ دوسری بات کہ اگر اس مؤنثی مان لیا جائے یہ لفظ، تو پھر پیچھے رہنے والیوں سے مراد پیچھے رہنے والی جماعتوں کے ساتھ تم بھی رہو، وَتُبِعَ، تو عورتوں پر طنز نہیں، پیچھے رہنے والی جماعتیں، وَتُبِعَ، اور مہر لگا دی گئی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ سمجھتے نہیں،
لیکن الرسول، اس کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہو آپ کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، واولئک لہم الخیرات اور یہ لوگ ہیں جن کے لیے خیرات ہے، واولئک هم المفلحون ان کے لیے خیرات ہیں، ان کے لیے نیکیاں ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہیں، خیرات بھلائیاں ہیں ان کے لیے بہت، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا بھلائی ہے، کیا نیکیاں، کیا بہتری، اعد اللہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات ایسے باغوں کو، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، ذالک الفوز العظیم یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی پر بس